لیکچر نمبر 141 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج سے ہم غزوہ احزاب کا جو ہے نا آغاز کریں گے۔ تو غزوہ احزاب جو ہے اصل میں یہ حزب ان کی جمع ہے۔ غزوہ کہتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شرکت فرمائی ہو۔ تو ایک سورت کا نام یہ سورت الاحزاب ہے۔ تو احزاب حزب ان کی جمع ہے، جس کا معنی گروہ اور جماعت کے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قریش، بنو غطفان، بنو سلیم اور کئی قبیلے، ان کا گروہ، ان کی جماعتیں اکٹھی ہو کے مسلمانوں کے خلاف مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ اور یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا عرب کی تاریخ میں کہ اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار ہو کر آیا ہو۔ تو چونکہ اس میں کئی قبائل شامل تھے، بعض نے تو 10 قبیلے لکھے ہیں چھوٹے موٹے، لیکن بہرحال آپس میں چاہے وہ جتنے مرضی لڑتے تھے، لیکن مسلمانوں کے خلاف وہ ایک ہو گئے۔ تو غزوہ احزاب، اور دوسرا اس کا نام خندق بھی ہے، غزوہ خندق۔ خندق اصل میں نا کہتے ہیں کھودی گئی چیز، چونکہ مدینہ کے ارد گرد بہت بڑی خندق کھودی گئی، گڑھا، تو اس لیے اس کو خندق بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو غزوہ خندق پیش کب آیا اور اس کے اسباب کیا بنے؟ یہ نا بعض کہتے ہیں کہ سن 5 ہجری میں پیش آیا، بعض کہتے ہیں یہ سن 4 ہجری میں پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 4 ہجری کہتے ہیں وہ تقریباً آخری ہے، اور جو سن 5 ہجری کہتے ہیں وہ تقریباً ابتدائی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا اختلاف نہیں ہے۔ زیادہ تر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا سن 5 ہجری میں جو ہے نا جنگ خندق جو ہے وہ پیش آئی۔ کتنا عرصہ یہ محاصرہ قائم رہا مشرکین مکہ کا اور قبائل کا؟ کہتے 15 دن، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمنوں نے 15 دن محاصرہ کر کے رکھا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور پیر، منگل اور بدھ کو جو ہے نا آپ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، اور بروز بدھ ذوالقعدہ 5 ہجری میں ان کو شکست ہو گئی اور یہ واپس جو ہے وہ چلے گئے۔ اسباب تو کافی ہیں، اصل میں بدر میں شکست، احد میں نقصان تو ہوا لیکن فتح نہ ہوئی، پھر مسلمانوں کا جا کر دوبارہ ان کا پیچھا کرنا، ان پر رعب چھا گیا۔ اس کے بعد غزوہ بنو مستلق میں مسلمانوں کی کامیابی، کافی غلام لونڈیاں ہاتھ آئیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جہاں ان کے تجارتی شاہراہ تھی، راستے تھے، ان پر اپنے فوجی دستے بٹھا دیے۔ تو اب ان کے لیے جو ہے نا انہوں نے سوچا یہ تو معاملہ بڑا مشکل ہے۔ پھر اصل جو کام کیا ہے نا وہ منافقین اور یہودیوں نے کیا ہے۔ یہودی حالانکہ ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ وہ جب باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو وہ ساتھ دیں گے، لیکن یہودی ہوتا ہے، دشمن نمبر 1، اور دوسرا منافقین۔ تو جو ہے نا غزوہ خندق کا بڑا سبب ہے نا
بنو نذیر جن کو جلا وطن کر دیا تھا نبی علیہ السلام نے، کیونکہ انہوں نے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا، تو پھر یہ جلا وطن ہو گئے۔ لیکن ادھر جا کر انہوں نے خیبر والوں کے ساتھ چپکے جو ہے نا خیبر پہنچ کر سازشیں کی، حتیٰ کہ یہ بغض اور کینے میں اتنے بڑھے کہ جو ہے نا یہودیوں نے بڑی سوچ بجاڑ کے بعد نا خیبر کے یہودیوں نے ایک وفد تشکیل دیا، جس میں نا کافی وفد کے ارکان تھے قبائل، تو بعد کے 7 قبائل کے سردار انہوں نے اس میں حصہ لیا، تو بنو نذیر اور بنو وائل کے کچھ لوگ تھے، تو انہوں نے جا کر قریش اور غطفان قبیلہ ان کو مسلمانوں کے خلاف بڑا بھڑکایا کہ نکلو لڑو، تو یہودی وفد نا قریش مکہ چلا گیا اور اس نے جا کر نا ان کو اکسایا اور مکمل یقین دلایا کہ ہم تمہارے ساتھ۔ وہ تو خوشی کے مارے اچھل پڑے، کیونکہ ان کی ساتھ ذاتی دشمنی بھی تھی، تو انہوں نے بڑھ کر یہودیوں کا شکریہ ادا کیا کہ آپ آئے ہیں ہماری اس پریشانی میں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس پر مکمل اتفاق کا اظہار کیا کہ آپ بھی اپنے قبیلے لے کر آئیں، جو بھی افراد ہیں ہم بھی نکلیں گے۔ دارالندوہ جیسے یہی اسمبلی پارلیمنٹ آج کی، اس میں ان کا نا خصوصی اجلاس بلایا گیا، تو ایجنڈا کیا تھا؟ اسلام دشمنی اور ان کے خلاف جنگ، مسلمانوں کا خاتمہ، ہاں جی، اور بت پرست اور یہودی مل گئے، تو مکہ کے سرداروں سے انہوں نے کہا، یہودیوں نے کہ خوش آمدید کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہماری مدد کی ہے، یہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ یہودیوں نے کہا، یہودیوں کو اور کیا چاہیے تھا، انہوں نے بھی ابو سفیان کو دیکھا نا کہ بڑا خوش ہے، پولا نہیں سما رہا، تو اس نے نا کہا کہ قریش کے نا 50 افراد چن لیں، وہ سردار قسم کے ہوں، وہ کرے کیا، سارے جا کر نا بیت اللہ کا غلاف پکڑ لیں اور کعبہ کی دیواروں سے اپنا سینہ چمٹا کر عہد کریں کہ ہم نبی علیہ السلام کو توبہ نعوذ باللہ مدینہ پر قبضہ، اس کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، اور بانی اسلام یعنی کہ نبی علیہ السلام کو اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ توبہ نعوذ باللہ آپ کو قتل نہ کر، شہید نہ کر۔ یہ کیسے عہد کرنا ہے؟ وہ دیکھیے عقل ہے، یعنی کہ اللہ کے گھر میں اس طرح ہم نے کام کرنا، اور ہم ایک دوسرے کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ بھی عہد کرنا ہے، اور نبی علیہ السلام کے خلاف ایک جان ہو جائیں گے۔ چنانچہ 50 سرداروں یہودیوں کے اس وفد نے غلاف کعبہ پکڑ کر اپنے سینے اس کی دیواروں سے چمٹا کر اسلام، نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کا صفایا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ پھر نا یہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا حق بات بتاؤ، تم اہل کتاب ہو، ہم زیادہ حق بن ہیں بت پرست یا نبی علیہ السلام؟ تو دیکھیں دشمنی میں انہوں نے کہا کہ تم حق بڑھو، حالانکہ یہودی اہل کتاب تھے، موسیٰ عیسیٰ نبیوں کو ماننے والے، ہاں جی، اور یہ تو بت پرست ہے، صرف حضرت ابراہیم کی طرف نسبت تھی، لیکن کہنے لگے جتنا نبی علیہ السلام حق پر ہے نا، ان سے بہت زیادہ تم حق پر ہو۔ تو جب یہودی وفد نے قریش کو فتویٰ دے دیا کہ ان کا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر ہے، تو ابو سفیان نے کہا، اے یہود کی جماعت،
ہمیں تمہاری اس بات پر اس وقت تک یقین نہیں آ سکتا جب تک کہ تم ہمارے بتوں کو سجدہ نہ کرو. تو ان یہودیوں نے مکہ میں آئے ہوئے ہیں سجدہ بھی کر دیا بتوں کو. اس سے پتہ چلتا ہے جب انسان کسی کی دشمنی میں اترتا ہے، بغض، حسد، کینہ میں، تو بعض اوقات اپنے اصول، اپنے ضابطوں کو بھی خیر بات کہہ دیتا ہے. ان کے بتوں کا سجدہ لات منات. قریش سے جب یہودی علماء سے اپنے بت پرستی کے دین، اور دین کو کیا تھا، وحی تھا، وہ تعریف سنی تو خوشی سے جھوم اٹھے، اور رہ سہ کر انہوں نے سجدہ کر کے ساری کمی پوری کر دی. اب ان کو پکا یقین ہو گیا کہ بھئی یہ اب ہمارے ساتھ ہیں. تو بہرحال جب یہ معاملہ ہوا، ایک ڈاکٹر ہے ولفسن، وہ لکھتا ہے کہ جو چیز ہر صاحب ایمان کا دل دکھاتی ہے، خواہ مسلمان ہو یا یہودی، کہ وہ یہ کہ اگرچہ ہم انگریز ہیں، یہ ڈاکٹر ولفسن کہہ رہا ہے کہ یہودیوں نے، وہ یہ یہودی سائی تھے نا، جا کر اتنا مل گئے کہ ان کے بتوں کا سجدہ کر دیا. یہ ہمارا بھی دل دکھاتا ہے تاریخ کی یہ بات دیکھ کر، اور مسلمانوں کا بھی دل دکھتا ہے. ہمارا تو کم دکھتا ہوگا، ان کا زیادہ دکھتا ہوگا کہ تمہارے لوگ بڑوں نے گندی حرکت کی ہے. سامری کے بچڑے کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں. اب نا انہوں نے نا یہودیوں نے اپنا وفد نا غطفان قبیلہ تھا ان کو بھی بھیجا، ان کی طرف بھی گئے. ان کو کہا کہ اگر ہمارا ساتھ دیں تو اس سال خیبر کی جتنی بھی پیداوار ہوگی اس میں سے آدھی پیداوار تمہیں ملے گی. شرط کیا ہے؟ ہمارا ساتھ دو. ہم اتنی بڑی فوج تیار کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے اہل عرب نے اتنی بڑی فوج نہیں دیکھی ہوگی. تو ایک نا ان میں بڑا ایک سمجھدار آدمی تھا، حارث، اس نے بنو غطفان کا ہی تھا. اس نے عقل مندی کی بات کی. اس نے کہا میری بات مان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہ کرو، اس کی اور اس کے عرب ساتھیوں کی راہ چھوڑ دو، وہ آپس میں خود ہی نمٹ لیں گے. لیکن نہ شیطان بنو غطفان پر بھی مسلط ہو چکا تھا. ہاں جی. تو اینیہ ان کا سردار تھا، اینیہ بن بدر. اس نے نہ یہودیوں کی بات مان لی، حارث بن عوف کی بات نہ مانی، اور اس نے نا، یہ قبیلوں کا دوست ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے جو دوسرا اپنا دوست اور قبیلہ تھا بنو اسد، اس کو بھی دعوت دے دی، آؤ اکٹھے فتح کرے، تمہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا. چنانچہ طلحہ ازدی نے بھی دعوت قبول کر لی. اب آپ اندازہ لگا لیں، ابو سفیان، قریش، یہودی، بنو غطفان اور یہ بنو اسد اور بھی قبیلے، تو میں نے وہ نام لوں تو بات لمبی ہو جائے گی، 10 قبیلے مختلف. اس لیے تو احزاب کہتے ہیں نا، حزب جمع، یعنی کہ سارے گروہ قبیلے اکٹھے ہو کے آ گئے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آتی ہے نا، تو وہ بالکل بات سچی ہو جاتی ہے، الکفر ملۃ واحدہ، کفر ایک ہے مسلمانوں کے خلاف. آپس میں چاہے جتنی مرضی لڑائی لڑتے رہے، دیکھنا کتنی لڑائی لڑتے رہے، مسلمانوں کے خلاف ایک ہو گئے. اب یہودیوں نے سمجھا کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، ہم مکہ گئے، ادھر بھی کامیاب، غطفان کی طرف گئے، ان کو بھی کامیابی کے ساتھ اپنے ساتھ ملا لیا. اب غطفان کے 6000 جنگجو اور یہ کتنا لشکر ٹوٹل تیار ہوا ہے جی؟ 10,000. اور لکھنے والے لکھتے ہیں یہ اس سے پہلے عرب نے اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا تھا، لیکن بعد میں تو دیکھا جب اسلام پھیلتا گیا، لیکن
یہ پہلا موقع تھا کہ 10,000 کا لشکر جو نا عرب والوں نے تیار کیا قبائل. تو ان میں سے غطفان والے کتنے 6,000 جنگجو اور قریش والے خود 4,000. 4 اور 6 10. ان میں 1,500 اونٹ تھے, 300 گھوڑے تھے. صحیح تیاری. اور جھنڈا کس کو دینا؟ جھنڈا دیتے ہیں نا, تو قریش نے نا عثمان بن طلحہ عبدری نام تھا, اس کو جھنڈا دیا. اور سپہ سالار اعظم کون بنا, یعنی کہ جو سب کی قیادت کر رہا ہے وہ ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ہم کہیں گے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا. تو یہ نا جتنے جنگی تھے نا وہ بنو امیہ کے سپرد تھے. یہی معاویہ کے والد ہے نا ابو سفیان. اور خالد بن ولید وہ بھی تھے بنو مخزوم کے, انہوں نے نا کمان سنبھال لی. اور یہ جو ہے نا سلسلہ شروع ہوا اور یہ ادھر سے نکلا ہے. اب وہ تھوڑی سی تفصیل بیان کرنے ہیں لیکن وہ فائدہ کوئی نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ موٹی موٹی میں نے تفصیل بتا دی. 4,000 مشرکین مکہ, 6,000 بنو غطفان, 1,500 اونٹ, 300 گھوڑے, کمان سپہ سالار اعظم یا بڑا ابو سفیان, اس کے نیچے خالد, اکرمہ, سارے. تو اب جب نبی علیہ السلام کی جاسوسی نظام آپ کا پھیلا ہوا تھا, آپ کو ساری خبر دیتا تھا. انہوں نے آ کر جاسوسوں نے آپ کو خبر دی کہ اوہو اس بار تو بڑی جو ہے نا تعداد میں آ رہے ہیں حملہ کرنے. نبی علیہ السلام نے نا فوراً جو ہے نا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا قائدین کا, جن میں ابو بکر, عمر, بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ, نثار کے, مہاجرین کے, تو تاکہ یہ دفاعی جو نا معاملات اس پر ہم گفتگو کریں. اب کسی نے مشورہ دیا جی اتنی بڑی تعداد آ رہی ہے, ہم تو تھوڑے ہیں, تو وقتی طور پر مدینہ ہی خالی کر دیں. کیا ہوگا, آخر کتنا دن محاصرہ کرے, پھر آخر جانا ہی پڑے گا تو پھر واپس آ جائیں گے. ایسی یعنی کہ خوفناک صورتحال تھی. بعض نے کہا یہ بنو غطفان ہے نا, انہوں نے جو اپنے یہودیوں نے کہا کہ آدھی پیداوار تم لے لو تو چلے جاؤ, ہم ڈبل پیداوار دیتے ہیں بنو غطفان کو, تو پیسے کی لالچ دے کے ان کو الگ کر دیتے. یہ بھی تجویز آئی. ادھر نا ارکان شورا میں نا مجلس شورا میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کافی عمر کے تھے, وہ بھی تشریف فرما تھے. بوڑھے ہو چکے تھے, کافی عمر کے تھے, لیکن ماشاءاللہ عقل سمجھ بوجھ سب تھی. انہوں نے نا کہا کہ اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو میں مشورہ دوں. آپ نے فرمایا دو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم جب فارس میں تھے نا, فارسی ہیں جو آگ کو پوجتے ہیں فارسی, یہ انہوں نے ادھر سے ایمان قبول کیا تھا نا. ہمیں جب دشمن کے محاصرے کا خطرہ ہوتا تھا نا کہ قلعے کے ارد گرد آ کر انہوں نے محاصرہ کرنا ہے, تو ہم اپنے علاقے کے ارد گرد خندق کھود لیتے تھے, گڑھا سا. تو کیا ہم مدینہ کے ارد گرد بھی خندق نہ کھود لیں؟ وہ نا دوسرے صحابہ کرام کو بات سمجھ نہیں آئی شروع میں, لیکن نبی علیہ السلام کی عقل بصیرت بھانپ گئی کہ یہ سلمان فارسی تو بڑا زبردست مشورہ دے رہے, وہ تو سارا لشکر ناکام ہو جائے گا. تو چنانچہ آپ کو نا یہ مشورہ پسند آ گیا. تو چونکہ آپ ہی سپہ سالار اعظم تھے, آپ ہی اللہ کے نبی رسول تھے, آپ ہی حرف آ کرتے, تو جن کو سمجھ نہیں آئی آپ کو پھر ان کو ذرا سمجھانا پڑا کہ جو سلمان فارسی بات کر رہے ہیں نا بڑی زبردست کر رہے ہیں, کہ مدینہ کے ارد گرد اتنا چوڑا اور اتنا گہرا گڑھا کھودا جائے
کہ وہ گھوڑا پھلانگ نہ سکے تو وہ تو ختم ہو جائے گا نا ادھر ہی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے نا بنفس نفیس اس مہم میں حصہ لینے کا پروگرام بنایا. میں نے دوسری روایات میں پڑھا کہ جب آپ نے کدال اٹھائی نا تو پتہ نہیں تھا صحابہ کو کہ ہم نے کرنا کیا, تو آپ نے درم کر کے زمین پر ماری نا تو ان کو پتہ چلا کہ اس طرح کھودنا. سادہ آدمی تھے تو پہلا موقع تھا, تو یہ پھر آغاز ہوا. اب یہ نا کھدائی جو ہے نا شمال کی طرف سے ہوئی ہے, یعنی کہ تھوڑا سا پہاڑوں نے ارد گرد گھیر رکھا تھا. ادھر سے یہ پیچھے یہودی بھی تھے لیکن ان سے بھی خطرہ تھا. ایک طرف قلعے تھے, ایک طرف پہاڑ تھا, ایک طرف نا جو انہوں نے محسوس کیا نا شمالی جو جانب ہے نا شمال کا, مدینہ کا شمال, ادھر سے دشمن آئے گا. تو انہوں نے نا صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام نے نا پہلی بات یہ کی کہ مسلمان ایک گہری خندق کھودے. یعنی کہ کیا پلان بنایا کہ مسلمان مدینہ ہی میں رہیں گے, مدینہ سے باہر جا کر ان سے نہیں لڑیں گے. پہلا یہ بات طے ہوئی, وہ چاہے محاصرہ کر لیں لیکن ہم مدینہ میں رہیں گے, باہر جا کر ان سے نہیں لڑیں. دوسری بات, ہماری دفاعی لائنیں مدینہ کے شمالی طرف ہوں گی, ہم نے ادھر اپنا دفاع مضبوط رکھنا, اور وہ جبل صلہ پشت پر ہوگا, یعنی کہ ہمارے پیچھے پہاڑ ہوگا, ہمارے آگے جو جہاں پر خندق نہیں کھودنی وہ شمالی جانب ہوگا. مسلمان ایک گہری خندق کھودے تو جس سے وہ نا وہ ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہو جائے اور وہ مدینہ میں قدم نہ رکھ سکے. باقی رہ گئے مسلمان جو بوڑھے ہیں, معذور ہیں, بچے ہیں, عورتیں. بوڑھے, معذور یعنی کہ جو جنگ کے لائق نہیں, عورتیں اور بچے, یہ پیچھے جو قلعے ہیں نا ان کو ادھر رکھا جائے تاکہ ہم بے فکری سے آگے ہم جو ہے نا ان کا مقابلہ کر سکیں. اور بالخصوص بنو قریظہ سے دور جن کی بستیاں مدینہ میں ہیں, مسلمان ان کی طرف سے مطمئن نہیں تھے کہ بنو قریظہ بھی ادھر ہی تھا نا, انیکا بھی چلا گیا تھا, بنو نذیر بھی. پھر رات کو نا دستے گشت کریں گے, یعنی کہ علاقے تقسیم ہو جائیں گے تاکہ رات کو کہیں سے بھی کوئی خطرہ ہوا تو وہ دوسرے آ جائیں, یعنی کہ رات ساری جاگیں گے پھر وہ سوئیں, صبح الدین جو ہے نا مقابلہ ہو. یہ موٹی موٹی باتیں, ابھی آنی ہے تفصیل, یہ 3-4 دن انشاءاللہ ہم نے بیان کرنا ہے اس کو. اب خندق کس طرح کھودی گئی جی؟ تو جبل صلہ کو بطور دفاع اختیار کر کے آپ نے صحابہ کرام کا جو پچھلا حصہ ہے وہ محفوظ کر لیا. تو نبی علیہ السلام نے ہر 10 افراد کو 32 میٹر خندق کی کھدائی کا کام سونپا ہے. یعنی کہ 10 افراد ہے نا, 10 افراد تو 39 ہاتھ کہہ لیں, یوں کہہ لیں یا اتنا کہہ لیں, گویا 40 ہاتھ. تو ایک بندے کے حصے میں وہ یہاں سے لے کے اتنا ہے تو 10 افراد, تو یہ 32 میٹر خندق کی کھدائی کا کام سونپا ہے. اور وہ پھر یہ کام جو ہے نا مسلسل جاری رہا. تو ہوا یہ کہ مسلمان پوری جو ہے نا دل جمی کے ساتھ, ابھی دشمن کو کوئی پتہ نہیں ادھر وہ ادھر ہی ہے, تو خندق کھود رہے ہیں کیونکہ ان کا پروگرام تو پکا تھا. تو خندق کی کھدائی یعنی کہ لشکر پہنچ سے پہلے مکمل ہو جائے, دن رات پھر کام کی, یعنی کہ کوئی وقفہ نہیں, دن ہو یا رات ہو, کیونکہ وہ دشمن چل پڑا تھا, وہ تو تیار ہو چکا تھا. اگر وہ آ جاتا, اللہ نہ کرتا, وہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی. تو چنانچہ نا بڑی جلدی سے کھدائی جاری رہی. صحابہ کرام بھی بہت شدید ضرورت ہوتی تو کھدائی کا کام چھوڑتے, ورنہ وہ کام پر نہ ڈٹے رہتے. نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کر کے گھر جاتے
اور جب آپ اجازت دے دیتے پھر جب وہ اپنی حاجت پوری کر لیتے پھر آ جاتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دے کر ان کا جوش و خروش اور بڑھ جاتا کیونکہ آپ با نفس نفیس. حالانکہ اس وقت کے جو سپاہ سالار معمولی بادشاہ ہوتے تھے وہ نہیں کام کرتے تھے ساتھ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اینٹیں اٹھا رہے ہیں، گڑھا کھود رہے ہیں، خود کام کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو دے دے کر ان کا جوش اور بڑھتا چلا جا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کرام کی تعریف فرمائی، بس محمد تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں. اور اگر وہ آپ سے اجازت طلب کرے صحابہ تو آپ جن کو چاہیں اجازت دے دے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگے. مجاہدین کو حکم تھا کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر خندق کا کام نہ چھوڑے، لیکن منافقین بھی تھے نا، تو وہ بغیر اجازت کے غائب ہو جاتے تھے، بلکہ وہ پسند کرتے تھے توبہ نعوذ باللہ کہ خندق کا کام ادھورا رہ جائے تو وہ آ کر یہ منافق جو تھے تو وہ نہ جب موقع دیکھتے کہ آپ ذرا غافل ہیں یا کام میں مصروف ہے جا کر اپنے بیوی بچوں میں جا دبکتے، آپ کو چھوڑ دیتے تھے. تو ان کی ان تخریبی کارروائیوں کا خندق پر بڑا برا اثر پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں. ہاں جی، لہذا چاہیے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس بات سے ڈریں کہ ان پر کوئی آزمائش آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب جو ہے وہ آ گرے. خندق کی کھدائی میں سب برابر کے شریک تھے، کوئی امیر ہو، غریب ہو، سردار ہو، آقا ہو کہ غلام. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود برابر کے شریک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق بھی کھودتے تھے، مٹی بھی اٹھاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ آپ مٹی اٹھاتے اٹھاتے آپ کا پیٹ مبارک مٹی سے ڈھک گیا تھا، جیسے نہیں تھا مٹی چھا جاتی ہے پیٹ مبارک پر، ایسی تھا. تو پھر آپ کے جسم عطر پر گنے بال تھے، تو وہ انہوں نے نا شعر پڑھے کہ اے اللہ اگر تو نہ آتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے، لہٰذا ہم پر اطمینان نازل فرما، اور دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ. یہ لوگ ظلم کی نیت سے ہم پر چڑھ آئے ہیں، اگر یہ ہمیں فتنے جنگ پر مجبور کریں گے تو ہم صاف انکار کر دیں گے. پھر نہ یہ شعر بھی پڑھتے مہاجر انصار خندق کھودتے وقت، کیا نحن الذی بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں کہ جب تک جان میں جان ہے اسلام پر ثابت قدم رہیں گے. اور نبی علیہ السلام جواب دیتے ہوئے آپ بھی یہ پڑھتے اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ، صحیح حقیقی عیش یا بلائی تو آخرت ہی کی ہے، کیونکہ دنیا کی نہیں، حقیقی بلائی آخرت کی بلائی ہے. لہٰذا تو انصار اور مہاجرین کو برکت عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ اسی سے آگے ہم غزوہ خندق شروع کریں گے. یہ پہلا پارٹ تھا، وما علینا الا البلاغ المبین.